من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. یہ یہدیہم ہے. یہ ہے پن لائیے. ہاں ملا. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنایا. جسدن جو ایک ڈھانچہ تھا. لہو خوارن جس کے لیے ایک آواز تھی. اب ہمارے اردو زبان میں مختلف جانوروں کی آواز کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن بچڑے کی آواز کے لیے کوئی لفظ نہیں. جیسے اب بلی کی آواز کے لیے میاؤں میاؤں، گدھے کی آواز کے لیے ڈھینچوں ڈھینچوں، لیکن بچڑے کی آواز کے لیے کوئی لفظ نہیں. اس لیے وہ خوار کا ترجمہ جو ہے بچڑے کی آواز یا صرف آواز کیا جاتا ہے، ورنہ اصلاً وہ خاص ہے وہ لفظ بچڑے کی آواز کے لیے، ورنہ اور جانوروں کی آواز کے لیے الگ الگ الفاظ آتے ہیں. علم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انہو کہ وہ یعنی وہ بچڑا یا وہ ڈھانچہ جو بنایا ہے انہوں نے اپنے زیورات سے، لا یکلمہم وہ ان سے بات نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا اور نہ ہی ان کی رہنمائی کرتا ہے کسی راستے کی طرف. اتخذوہ جس راستے کو وہ اپنا لے، وَكَانُوا ظَالِمِينَ حالانکہ وہ کیا ہے ظلم کرنے والے، یا وہ ہو گئے ظلم کرنے والے. اصل میں اتخذوہ کو کچھ لوگ سبیل کی صفت بناتے، نہیں رہنمائی کرتا کسی راستے کی طرف جسے وہ اپنا لیں، ہے نا. اور کچھ لوگ اس کو الگ جملہ بناتے ہیں. اس وقت ترجمہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اسے معبود بنا لیا. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ بات نہیں کرتا اور نہ ہی وہ انہیں کسی راستے کی طرف رہنمائی کرتا، پھر بھی انہوں نے کیا کیا، اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم ہو گئے، ظلم ڈھانے والے ہو گئے یا غلط طرز عمل اپنانے والے ہو گئے. اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے بعد بنایا. اب موسیٰ کے بعد مطلب موسیٰ کے مرنے کے بعد،
بظاہر یہاں کوئی کلیئر بات نہیں ہے، لیکن مختلف جگہوں پر جو بیانات ہیں اور اس سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہاں پر من بعدہ سے مراد ان کا انتقال نہیں، بلکہ ان کے ساتھ چھوڑ کر کے کہیں اور چلا جانا ہے۔ اب عام بات یہ ہے کہ وہ توریت دینے کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے، کوہ طور پر۔ ایک دوسری بات جو اور یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ قرآن ہی یہ بتاتا ہے کہ دوسری جگہ پر کہ قوم کو سامری نامی شخص نے ورغلایا تھا، اور اصلاً سامری نے وہ بچڑا تیار کیا تھا، اپنی قوم کو ورغلا کر کے آمادہ کر کے، اور ہارون علیہ السلام کے روکنے ٹوکنے کے باوجود۔ تو اصل محرک تو سامری تھا، لیکن اس کی بات مان لی اور اس کام میں شریک ہو گئے، تو گویا پوری قوم اس کی مجرم ہو گئی، پوری قوم نے بنایا۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، موسیٰ کی پوری قوم نے بنایا۔ حالانکہ پوری قوم میں ایک فرد تو ڈکلیئرڈ ہے کہ اس نے بالکل کسی قیمت پہ اسے مانا نہیں، ہارون علیہ السلام، لیکن میجارٹی نے کر لیا تو بھی مان لیا گیا، پوری قوم آ گئی۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مالی اعتبار سے تو پوری قوم شامل تھی، مالی اعتبار سے ہارون علیہ السلام نے تھوڑا اس میں تعاون کیا تھا، ہارون علیہ السلام نے نہیں ٹھیک ہے، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ پوری قوم نہیں، قوم میں ایک استثناء ہو گیا، لیکن یہاں پوری قوم کو اس کا کرنے والا کہا جا رہا ہے، لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ۔ قرآن بھی تو یہی قرآن یہود و نصارہ کا ذکر کرتا ہے، ہاں کہ ظالم ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام یا جو انبیاء آئے ہیں، صالحین ہوں گے، وہ اس میں شمار تھوڑی کی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، شمار نہیں ہوتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو اصول چلتا ہے نا، کہ اکثریت نے اگر کوئی چیز اپنا لی تو پورے پر حکم لاگو ہو جاتا ہے نا، وہ اسی طرح کے جو بیانات ہیں اس سے اخذ کردہ ہے، جو سمجھنے کی چیز ہے۔ اسی طرح میں نے جو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ چاہے کسی کا اپنا سوچنا نہ ہو، کسی کی اپنی فکر نہ ہو، کوئی اور ہو سوچنے والا، کوئی اور ہو کوئی آئیڈیا دینے والا، لیکن ہم نے اگر مان لیا تو ہم بھی گویا اس کے علمبرداروں میں شامل ہو گئے۔ لیکن یہاں تو پوری قوم جو ہے ہاں مالی تعاون کر رہی ہے نا، اب کر رہی ہے نا، مان لینے کے بعد تو سب لوگ کرتے ہیں، چاہے جس درجے میں کرے۔ مالی تعاون تھوڑا کر رہے تھے، مالی تعاون کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں ان کا کنسپٹ بدل چکا تھا۔ یہاں پہ اصحاب صف کا جو واقعہ آیا اس کیا شروع ہو گیا، ہاں لیکن یہاں کوئی اس کے مخالف نہیں ہوا، ہاں کوئی قوم شامل تھی، یس یس، چلیے بہرحال بات سمجھ گئے نا، صرف اتنا سمجھانا تھا مجھے۔ اب کہا جا رہا ہے من حلیہم، حلیہ کی جمع ہے حلی، حلیہ کہتے ہیں زیور کو، اب وہ سونے کا زیور ہو کہ چاندی کا زیور ہو، جو بھی ہو۔ اب وہ تو بھاگے تھے جان بچا کر کے، تو زیور کہاں سے آ گیا ہے نا؟ تو اب اس طرح کا سوال کوئی کھڑا کر دیتا ہے تو لوگ اسی میں فلسفہ گڑ لیتے ہیں۔ ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ لے کر کے جاتے ہیں، لیکن اب ان کی کتاب کھول کے دیکھیں گے نا، کن کی؟ بنی اسرائیل کی، تو وہاں لکھا ہوا ملے گا کہ انہوں نے دھوکہ دے کر کے قبطی قوم سے آریتن ان کے زیورات لیے تھے، یہ ملے گا۔ آریتن جیسے ہم وقتی طور پہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی سے پاوڑا مانگ لیتے، کام کر کے لوٹا دیتے ہیں، شادی بیاہ ہو کرسی اٹھا لاتے ہیں، بستر اٹھا لاتے ہیں، برتن اٹھا لاتے ہیں، پھر لوٹا دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں آریتن۔
تو اب جشن کے منانے کے لیے مانگ لیا تھا اور لے کر کے بھاگ گئے، ایک الزام دھر دیا جھٹ سے۔ حالانکہ یہاں قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا اب تھا، لیکن اب جو لوگ فلسفی ہوتے ہیں نا وہ اس کے آگے اور فلسفہ نکالتے ہیں۔ آپ تفسیر پڑھیں گے نا تو یہ بھی ملے گا کہ وہ عاریتاً مانگ کے لے آئے تھے، اب وہ سب ڈوب گئے، جس کی امانت تھی وہ نہیں رہا، اب جس کے پاس ہے اس کا مالک وہ ہو گیا۔ یہ تو بھاگ رہے ہیں، وہ پیچھا کر رہے ہیں، تو عاریتاً کب لے لے گئے؟ پہلے سے لے لیا تھا، پہلے سے پلان تھا نکلنا ہے تو کچھ کہہ سن کر کے لے لیا تھا۔ اب یہ سب خرافاتی باتیں ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول لیے ہوئے تھے نا، جہلیت کا موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے مانگ کے نہیں لائے تھے، لوگوں نے اپنی امانت رکھی تھی، وہ بالکل الگ شکل ہے، وہ الگ شکل ہے، اور یہاں مانگ کے لینا یہ بالکل الگ شکل ہے۔ لیکن اب زبردستی یہ ساری چیزیں ہماری تفسیروں میں، ہمارے تاریخ میں، ہمارے کیا کہتے ہیں کتابوں میں گھسیڑ دیا گیا، اب آپ اس کو جھیلتے رہیے۔ ہاں تو بتا رہا ہے کہ ان کا اپنا، ہاں بالکل اپنا مال ہے، سیدھی سادھی بات، بلا وجہ کی 10 طرح کی تعویل۔ آگے کیا ہے، کیا بنایا انہوں نے؟ بچڑا بنایا، اجلن۔ اب ظاہر ہے کہ جو حقیقی بچڑا ہوتا وہ تو نہیں بنا سکتے تھے، تو اب اس کی وضاحت کی گئی، جسدن، بچڑے کا ڈھانچہ بنایا، ورنہ اگر واقعتاً بچڑا بناتے تب تو خدا ہی ہو گئے۔ تو اب بتایا گیا کہ واقعتاً وہ بچڑا تھا نہیں، اور 2 دلیل دی گئی، لا یکلمہم ولا یہدیہم، اس لیے کہ جو حقیقی ہوگا وہ تو آواز نکالتا ہے، بات کرتا ہے، اور معبود بنا رہے ہیں تب تو اور اس کے اندر یہ سب خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ بندے کی ضرورت پوری کرے، اور سب سے بڑی ضرورت بندے کی کیا ہے؟ اس کو رہنمائی دے کہ زندگی کیسے گزارنا ہے۔ تو اس لیے اس پہلو کو ابھار دیا گیا ہے ان کے معبود بنانے کے تناظر میں۔ لیکن ایک سوال جو اس سے زیادہ اہم کھڑا ہوتا ہے کہ بت تو مختلف طرح کے بنائے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ تو اپنے بزرگوں کے بنائے جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بزرگوں کا تو نہیں بنایا، بچڑے ہی کا بنایا۔ وہ بھی ذکر ہے نا، تو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی اسی قوم سے، وہ ٹھیک پلا دی گئی تھی، لیکن کیسے پلا دی گئی؟ کیسے اپنے بزرگوں کو بھی نظر انداز کر کے وہ اس سے زیادہ گھٹیا سطح پہ شرک میں مبتلا ہو گئے، اس لیے کہ بزرگوں کو پوجنے میں تو ایک عقیدت کا پہلو ہے، لیکن جانوروں کو پوجنے میں عقیدت کا پہلو کہیں نہیں ہے، ان کے نفع نقصان کا پہلو ہے۔ ہے نا؟ تو اب وہ چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ بت پرستی کی اس سطح پر کیسے آ گئے تھے۔ عام طور سے ہمارے یہاں بھی بت پرستی بہت ہے ہندوستان میں، ہے نا، لیکن یہاں بھی شخصیات کو زیادہ پوجا جاتا ہے، جو بھی ان کی شخصیات ہوں، صحیح غلط الٹی سیدھی جو بھی ہوں، لیکن جو بت کا ڈھانچہ بنتا ہے اس میں عام طور سے انسانی شکل زیادہ نظر آئے گی آپ کو، اس کے بعد دوسری شکلیں ہیں، اس کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ جی اس سوال کا کوئی جواب ہے؟ جب ایک اللہ معبود کی عبادت چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی سطح پر جاتا ہے کہ آدمیوں کی پوجا، جانوروں کی پوجا، اور سورج چاند ستاروں کی پوجا، یہاں تک کہ انسانوں کی دل کی پوجا تک اللہ نے تو اپنے ساتھ میں کیا جائے۔ اچھا، اتنے سے کوئی غیر سمجھ جائے گا کیا؟
ہم کو تو آپ چپ کر لیں گے، ہے نا، ہم کو تو آپ چپ کر لیں گے، لیکن کوئی غیر سمجھ جائے گا؟ یہ بتائیے، ہے نا؟ ان کے اصل چیز سمجھنے کی زیادہ مقبول رہا ہوگا، بزرگوں سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بکرا میں جو بکرا دبا وہ گائے دبا کیے تھے، اس سے کچھ ہے کیا؟ سورہ بکرا میں جو گائے دبا کرنے کا حکم دیا گیا، اصل میں سورہ بقرہ میں جو گائے ذبح کرنے کا دیا گیا ہے نا، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہے نا۔ اصلاً بنی اسرائیل تو یوسف علیہ السلام کے ذریعے مصر پہنچے تھے، جو تاریخ بتاتی ہے، ورنہ وہاں کی اصل قوم قبطی تھی، اور وہ قبطی قوم اصلاً ان ساری چیزوں کی پوجا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب تک یہ غالب رہے تب تک تو معاملہ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب یہ مغلوب ہو گئے تو اب غالب قوم کی سوچ، ان کی تہذیب، ان کے اثرات سوار ہو جاتے ہیں۔ اصلاً تو ہم لوگ یہاں حکمراں تھے، انگریز آئے تو ہم مغربی تہذیب میں ڈھل گئے، اور مغربی تہذیب میں ڈھل کر کے خدا کا انکار کرنے لگے، مغربی تہذیب میں ڈھل کر کے اپنی ساری تہذیب الٹ پلٹ دی، اور اس کے بعد اب یہاں ہندو انتہا پسند غالب آئے ہیں، تو ہم ہی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دھیرے 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 ان کی ہر چیز کو جسٹیفائی کرنے لگے اور اس رنگ میں رنگنے لگے، اسی کو صحیح سمجھنے لگے۔ یہ اصلاً مرعوبانہ ذہنیت ہوتی ہے صاحب اقتدار کی یا بااثر لوگوں کی، جو یہ ذہن پیدا کرتی ہے۔ تو قبطیوں کے درمیان رہتے رہتے، غلام کی حیثیت سے یا مغلوب کی حیثیت سے رہتے رہتے، یہ ذہنی تبدیلی آئی تھی، اسی کا لچھن وہ ہے، اور اسی کا لچھن یہ بھی ہے، اس لیے کہ اصلاً یہ بیماری وہاں کی قبطی قوم میں تھی۔ جیسے یہاں اصلاً شرک کے جراثیم بڑی ذات میں ہیں، انہوں نے اس کو چھوٹی ذات میں مختلف شکلوں میں ٹرانسفر کیا ہے، انہوں نے وہ چیز ان کو پلائی ہے۔ ذات پات کا نظام ان کے یہاں نہیں تھا، لیکن پر ہم نے پلایا ہے، اور اب کیا ہے، سب اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اب تھوڑا مغرب کے یا عقل کی آزادی، علم کی آزادی کی وجہ سے کچھ ذہن وسیع ہو رہا تھا تو لوگ ڈینائی کر رہے تھے، لیکن اب اس کو پھر پلانے کی باضابطہ منظم کوشش ہو رہی ہے، پھر پلانے کی۔ یہ ذات پات کا نظام ہی درست ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہاں تک سوچتے ہیں وہ؟ ابھی جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے نا، نافذ ہو گئی، ہو چکی، ہاں فیصلہ ہو چکا اور عمل درآمد جاری ہے۔ اس نئی تعلیمی پالیسی میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ کلاس 6 سے سب کو ووکیشنل ایجوکیشن کی تعلیم دی جائے گی۔ ووکیشنل ایجوکیشن جانتے ہیں؟ پیشہ ورانہ ہنر سیکھنے کی تعلیم دی جائے گی۔ یہ تو کامن سی بات ہے، پہلے سے بھی ہے، 6 سے نہیں تھا، 10ویں سے تھا، 11ویں 12ویں سے تھا یا اس کے بعد تھا۔ لیکن اس میں جو اور اہم چیز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ 6 کلاس سے ہی ہر بچے کو ان کے جو آبائی پیشے ہیں، ان کے جو آبائی پیشے ہیں وہی پیشہ اپنانے کا ڈھنگ سکھایا جائے گا، اسی پر ان کو مطمئن کرنے اور اسی میں انہیں ٹرین کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟
ذات پات کے نظام کی تعویل تو یہی کرتے ہیں. یہ تو پیشوں کی تقسیم ہے, ہم اسٹیٹس نہیں گھٹاتے بڑھاتے. لیکن ایک آدمی اس سے بڑا ٹیلنٹ رکھ سکتا ہے, لیکن اب یہی پلایا جائے گا, یہی سکھایا جائے گا, بچپن سے سکھایا جائے گا, وہ کوئی اونچی اڑان اڑ پائے گا؟ وہی گھما کر کے اور گھیر کر کے پھر وہیں پہنچا دینا ہے نا. وہ تو آزادانہ تعلیم تھی تو امبیڈکر نچلی ذات کے ہونے کے باوجود اڑ گئے. ان کو باندھ کے رکھنا چاہتے. ہاں, یہی ایسے آگے مت سوچو مت کرو. وہ تو جو اساتذہ ہے نا, جن کو ٹریننگ دی جا رہی ہے نا, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ہر اسٹوڈنٹ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے آبائی پیشے کیا ہیں. اب آپ ہیں, آپ کے باپ ٹیچنگ کرتے تھے, آپ کے باپ دادا کیا کہتے ہیں تجارت کرتے تھے, ہو گیا نا آبائی پیشہ. ہاں ہاں ہاں, لیکن اب ہم لوگ ایک طرح سے دیکھا جائے تو کسان تھے. ٹھیک, آپ کسانی کیجئے, آپ کو کسانی کی ٹریننگ دی جائے گی, پوری برادری. اس لیے کہ یہاں ہندوستان میں آج بھی 50% لوگ زراعت سے وابستہ ہیں, 50% سے زیادہ. سارے کاروبار اور تعلیم اور اس کے باوجود 50% لوگ. تو پھر یہ ڈاکٹر اور انجینئر یہ تو کوئی برادری ہے نہیں, یہ کہاں سے آئی؟ دیکھیے, جب آپ پڑھیں گے نا ان کی تہذیب پڑھیں گے نا, تو ان کی تہذیب میں مذہبی کھاتا تو برہمنوں کے پاس ہے, اس کے بعد جو سیکنڈ کھاتا ہے نا, وہ عوامی خدمتگار کا ہے. چاہے وہ فوج کا کھاتا ہو, چاہے وہ علاج کا کھاتا ہو, چاہے وہ انتظام کا کھاتا ہو, وہ سب سیکنڈ کیٹیگری جو ہے چھتری کی ان کے پاس ہے. ہاں, اسی میں سب گھیر گھار کے. اب کہاں جائیں گے نہیں جائیں گے وہ تو وقت بتائے گا, لیکن صورتحال یہ, میں تو ایک دوسری چیز سمجھا رہا تھا کہ یہ سازشی ذہن کہاں تک سوچتا ہے اور کہاں تک کرتا ہے اور کیسے ان کو اپنے قدموں میں لاتا ہے. میں سے اس کے لیے سمجھا رہا تھا. ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو نیو ایجوکیشن پالیسی میں آئی ہیں, لیکن ابھی اس کا موقع نہیں. یہ تو ایک چیز مناسبت سے آ گئی تو میں نے بتا دیا ہے. اس سے بہترین تو یہ تھا کہ ان کو کوئی ہنر سکھاتے, وہ سب ٹھیک ہے نا, لیکن یہاں آپ کو سمجھ میں آیا کہ کیسے وہ بچڑاہی بنانے کی طرف مولڈ ہوئے, کیا بیک گراؤنڈ تھا, کیا پس منظر تھا, کیسے لوگ مولڈ ہوتے ہیں. ہاں ہاں, نہیں رکا نہیں, میں نے کیا تھا, ہاں ہاں ہاں, چلنے لگے. ان کے یہاں گائے کی پوجا کی, ہاں تو یہ بھی گائے کی پوجا کرنا شروع کر دی. ہاں, مروبانہ ذہنی تھے. ہاں, اس ضلالت تک وہ کتنی کیسے پہنچی کہ ان کے یہاں گائے کی پوجا نہیں, اپنے پوتوں کی پوجا نہیں, ان کے یہاں گائے کی پوجا بھی ہوتی تھی. اور فرعون کا مطلب ہی ہے سورج دیوتا کا اوتار, فرعون کو بھی تو پوجتے تھے. تو پوجا مختلف چیزوں کی ان کے یہاں ہوتی تھی, ہے نا. لیکن ہے یہ کہ جب کسی کے پاس اگر ڈکٹیٹرشپ ہو, ون مین شو ہو, تو بہت زیادہ مقدس بت نہیں ملیں گے, ہے نا. جو وقت کا راجا وہی کیا کہتے ہیں معبود, اس کے بعد جو بھی آئے گا سب اس کے نیچے آئے گا جس سے کوئی نفع پہنچ جائے یا نقصان پہنچے. اب فرعون ہے ظالم, اس ظلم سے بچانے کے لیے جو بھی ذریعہ ہے, اب وہ عوام کی ضروریات پوری نہیں کرتا. عوام اپنی ضروریات کے لیے جانوروں پہ منحصر ہیں,
खेती बाड़ी पे मुनसिर हैं, उनके यहाँ उसी तरह के पूजा पाठ के रिवाज मिलेंगे। बनी इसराइल गाय की पूजा करना के उनसे हाँ उनके यहाँ एक चीज देख के आए थे। हाँ अब पूरी तो हाँ अगर चाहते हम किसी अपने पेशवा की या अपने किसी पूर्वज की हाँ तो माबूद बनाए, हाँ। तो इख्तिलाफ हो सकता था कि मेरे पूर्वज बनेंगे कि इनके बनेंगे कि इनके बनेंगे। हाँ। इसलिए ये लोग इस बात पर मुस्तफिद हुए कि गाय की पूजा होती थी, चलो गाय की पूजा हम लोग भी कर लेते हैं। लेकिन मसला यही हुआ कि वो किफ्तियों के जहन में हाँ और माबूद के साथ हाँ ये गाय को माबूद बनाने का क्या कहते हैं। मैंने बताया ना कि असलन फिरौन था, वक्त का हुक्म रहा और वही माबूद भी था। ठीक, अब फिरौन जब अवामी जरूरत का को पूरा करता नहीं था, अपने जालमाना रवैये की वजह से खिदमत रहता था, जिंदा रहने भर दिया दिया नहीं दिया नहीं दिया, क्या बिगड़ता है, सब तो मजबूरी है। अपनी जरूरत के लिए वो फिर अपनी सतह पर सोचते थे कि मुझको किससे फायदा पहुंच रहा है। अब जब अपनी सतह पे सोचते हैं तो जहां सामने जो चीज नजर आती है वो, जैसे आप देखेंगे यहाँ की जो सबसे निचली जात है वो छोटे छोटे जानवरों को, चूहे को, सांप को, बिल्ली को भी पूजती है, दरख्त को पूजने लगती है। क्यों? इसलिए कि जंगल में जिंदगी गुजार रहे हैं, इन्हीं चीजों से खतरा है या इन्हीं चीजों से फायदा है। तो वैसे ही जो लोग खेती बाड़ी करते थे, है ना, मिस्र जानते हैं जरखेज इलाका है, वहाँ खेती बाड़ी बहुत होती है। अब वहां जानवरों में जिस जानवर से ज्यादा फायदा पहुंचता था उसको पूजने लगे। ये है असल बैकग्राउंड जी। आगे क्या कहा जा रहा है? ऐसा ढांचा बनाया जिसमें से आवाज आती थी। अब यही तो अजूबा है। हम समझते हैं कि जो दुनिया की चीजें, उससे कोई भी चीज बनाई जाए उसमें जान नहीं होती। आवाज जान होने की अलामत है ना। आवाज आ गई तो गोया जान है। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, सबसे पहले क्या चेक किया जाता है? उसका रोना। क्यों? इसलिए कि वही अलामत होती है उसके असलन जानदार होने की। ये समझा जाता है कि हाँ, सही सालिम ठीक ठाक बच्चा पैदा हो गया। वो बोले नहीं बोले, समझे नहीं समझे, रो दिया, आवाज निकल गई, हो गया। ये है असल में जानदार होने की अलामत। हालांकि ये एक जाहिरी चीज है, हकीकी चीज नहीं है। कितने लोग हैं जो पैरालिसिस के शिकार होते हैं, बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, दुनिया के सारे काम करते रहते हैं, सांस उनकी चल रही होती है, जान बाकी होती है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। आवाज कैसे निकलने लगी? हाँ, अब कैसे निकलने लगी? अच्छा, कैसे आवाज आई? नहीं, रिवायत क्या, वो अलग चीज है, लेकिन आवाज पैदा होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि जान हो। आप दो पत्थर को भी टकरा दीजिए आवाज होगी, दो लकड़ी को भी टकरा दीजिए आवाज होगी। आप किसी चीज को हवा के रुख पर इस अंदाज से सेट कर दीजिए कि आवाज पैदा हो जाए, आवाज पैदा हो जाएगी। लेकिन हम लोग रिवाज ये पढ़ा है कि सामने रहता है, पैर को लेगा, वहां की मिट्टी उठाया, बोझ में रखा होता था। वो सब तो बहकाने के तरीके। तो मसला आवाज पे अरे वो सब भूल जाइए। आप बांसुरी बजाते हैं, कहाँ से आवाज आ जाती है? आप तो सिर्फ मुंह से फूंकते हैं, हवा खारिज करते हैं। फूंक कीजिए तो भी आवाज आ जाती है बांसुरी में, इसलिए कि उसके पत्तों की सेटिंग ऐसी है कि उससे, है ना। तब वैसे ही वो ढांचा भी इस तरह से बना डाला कि उसमें हवा गुजरे तो आवाज आ जाए। आवाज कैसी थी? अब यहां पर तो सिर्फ कहा गया ख्वार, अखबार के हवाले से मैं बता चुका। तो बैल और बछड़े ही की आवाज, हाँ, बैल और बछड़े की आवाज थी, है ना। ये मुश्किल है। अब ये मुश्किल है कि कोई भी आवाज होती तो हम मान लेते, है ना, लेकिन बछड़े के अंदर से बछड़े की आवाज निकल रही है तो ये तो।
آج کے دور میں بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آج کے دور میں تو ٹیکنیک بہت آگے بڑھی ہے. اچھا ٹیکنیک بہت آگے بڑھی ہے. لیکن اس دور میں تو اتنی ٹیکنیک نہیں. اچھا اچھا. سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے یا بعد میں تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کتنی ٹیکنیک تھی؟ ایک منٹ جواب دیجیے. ان کے پاس طاقت تھی. طاقت جیسی بھی آئی ہو. ہاں اصل میں دیکھیے ایک ہے طاقت ہونا اور ایک ہے ایبلٹی ہونا ہے نا. سلیمان علیہ السلام کے پاس صرف طاقت ہی نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایبلٹی پیدا کی تھی. جانوروں کی آواز سمجھتے تھے, یہ طاقت سے تھا کیا؟ یہ ایبلٹی پیدا کی تھی نا اللہ تعالیٰ نے. آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جانوروں کی آواز نکالتے ہیں تو وہ اپنی ایبلٹی ڈیولپ کرتے نکالنے لگتے. ہم اور آپ نہیں ڈیولپ کرتے, نہیں نکال پاتے. ہاں ہاں ہمارے ساتھیوں میں وہ تو نکالتے ہیں لیکن یہ اطلاع بنا کے اتنی کم مدت میں موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں, یہ لوگ مشورہ کیے. اب وہ دیکھیے سیدھی سادھی بات یہ ہے کیسے ہوا کیا ہوا اس کی وضاحت یہاں تو نہیں ہے نا, لیکن ہم صرف اتنا سمجھ سکتے ہیں یہ ناممکنات میں سے نہیں. اس لیے کہ آج کا انسانی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہر چیز ہو سکتی ہے. میں صرف اتنا سمجھا رہا تھا کیسے اس وقت ہو گیا, اس نے کیا, اور کیا اس کی ٹیکنیک تھی, وہ سب ٹیکنیکل باتیں ہیں جس کی ضرورت نہیں. سارا شعائب صنم اور ہے, بنائے نہیں. جی البتہ جو چیز سمجھنے کی ہے کہ معبود کسی کو بنایا جائے تو اس سے معبود کی خصوصیات یا صفات ظاہر ہونی چاہیے یا پائی جانی چاہیے. اشارہ دے دیا گیا کہ دیکھو جس کو تم معبود بناتے ہو اس میں وہ خصوصیات نہیں. اب یہی اشارہ ہم آج بھی کفاروں مشرکین کے سامنے اپنی بات رکھتے ہوئے بتا سکتے ہیں کہ تم جن کو معبود بناتے ہو تمہاری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ تمہارے مشکل وقت میں تمہاری رہنمائی کرے, تمہیں سہارا دے. بات ہی نہیں کر سکتا تو تمہیں سہارا کیا دے گا, تمہیں رہنمائی کیا دے گا؟ پھر ایسے کو معبود کیوں بناتے ہو؟ سمپل سی بات, سمپل سی بات. ہاں لیکن اس نے رہنمائی کا انتظام کیا نا, رسول بھیج کر کے, کتاب بھیج کر کے. ان کے پاس ہاں وہ بھی کہتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں. یہی تو فرق ہے. ہمارے یہاں ایک بھی مسلمان نہیں ملے گا جو کہے کہ کتاب بگڑی ہوئی ہے اور اس کی سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ ہمیشہ اس کو سینے میں محفوظ رکھنے والے ہزاروں لوگ موجود رہے. ان کی کسی کتاب کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں. اور تو اور گوتم بدھ نے بھی وید پر تنقید کیا ہے. وید جو ان کی مذہبی کتاب مانی جاتی ہے اس پر گوتم بدھ نے بھی تنقید کیا ہے. اور خود ان کے تاریخ میں کوئی بھی یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے یہ کتاب اوریجنل شکل میں موجود ہے. جانچا کیسے جاتا ہے وہ سمجھیے تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. آج کی ڈیٹ میں جتنے نسخے وید کے موجود ہیں ان کو میچ کر لیجئے. اگر محفوظ ہوتے تو اس میں فرق نہیں ہوتا ہے نا, غیر محفوظ ہیں اس لیے فرق ہے. یہی بات توریت کے ساتھ بھی ہے, یہی بات انجیل کے ساتھ بھی ہے, یہی بات رگوید کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ. واحد کتاب قرآن مجید ہے. تاریخ کے کسی مرحلے کا کبھی کا لکھا ہوا آپ کو مل جائے ہے نا. ہم نے نہیں, دشمنوں نے ہم کو بدنام کرنے کے لیے یہ کوشش کر ڈالی ہے نا, لیکن یہ نہیں ثابت کر سکے کہ ان میں فرق ہے سوائے زیر زبر کے فرق کے. زیر زبر کا فرق ہم خود پہلے سے تسلیم کرتے ہیں کہ ایک قرأت یہ ہے دوسری قرأت ہوا بہت ساری جگہوں پر.
لیکن اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں وہ نکال سکے. دیکھا جائے ہاں تو قرآن زیر زبر کے ساتھ ہوا نہیں, بعد میں لگا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہ پوری جو رپورٹ ہے وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے, خطبات بہاولپور میں. چلیے, یہ مستشرقین نے یہ ریسرچ کی تھی. اب آگے اگلی آیت کیا ہے؟ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ, اور جب وہ گر گئے اپنے ہاتھوں میں, یا وہ گرا اپنے ہاتھوں میں, ان کے ہاتھوں میں, کچھ بھی کہیں. اصل میں سوال جو اس سے زیادہ ہے, یہ سقطہ کیا ہے؟ واحد. ہاں ہے نا, اور ایدیہم یہ جمع ہے. وہ گرا اپنے ہاتھوں میں, یہ ترجمہ کریں تو بھی صحیح نہیں ہوگا. اس کا مطلب سقطہ کا نائب فاعل, ہاں مجہول ہے, نائب فاعل ہے, گرا دیے گئے. تو یا تو جو چیز گرائی گئی وہ یہاں لکھی ہوئی ہو, نہیں لکھی ہوئی ہے تو پہلے سے سب جمع آ رہا ہے, تو اسے بھی جمع ہونا چاہیے, تو واحد ہے نا. میرا جو سوال ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پوری قوم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے فی ایدیہم, اسی کا پارٹ ہے لیکن وہ جمع کی شکل میں ہے نا. اور سقطہ جو ہے وہ واحد کی شکل میں. واحد فعل آ سکتا ہے لیکن فاعل ظاہر ہو تب, نائب فاعل ظاہر ہو تب. اگر ظاہر نہیں ہے تو جمع کے لیے جمع آئے گا, واحد نہیں آئے گا. اتنا اصول تو جانتے ہو نا, اب بولو. اب یہاں پر جو چیز مجہول میں ہاں فاعل کو دیکھا نہیں جاتا, نائب فاعل دیکھا جاتا ہے, مفعول کو لا کے فاعل کی جگہ پر رکھ, مجہول کو دیکھا جاتا ہے. ہاں 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 وہ مارا گیا, ہاں کس نے مارا یہ نہیں مارا, ہاں ہاں لیکن مار اس کے اوپر پڑی, ٹھیک. تو وہ گرائے گئے. کون گرائے گئے؟ ہاں ہاں, کون گرائے گئے؟ گرایا گیا. کون گرایا گیا؟ کون؟ بچڑا. بچڑا. ہاں, بچڑا تو نہیں گرا, گرایا گیا ہاں ان کے سامنے. ہاں, تو اس کا راز کھل گیا, بچڑا لوگوں نے دیکھ لیا. اچھا کہ وہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ معمول کرتا تو گرتا کیوں؟ ہاں اچھا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ گرانے کی بات تو بعد میں ہوئی ہے نا. موسیٰ علیہ السلام آئے, غضب کھائے اور اپنے بھائی کو گھسیٹا اور پختہ نے کیا کیا کیا, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کو توڑا تھا, گرایا تھا؟ یہ تو کہیں نہیں ہے. صرف آرڈر دیا تھا کہ اس کو آگ لگا دو. تب اگر وہ چیز توڑی گئی ہوتی, ان کے سامنے گرائی گئی ہوتی, تو کہہ سکتے تھے کہ بچڑے کو توڑا گیا ان کے ہاتھوں میں, ان کے سامنے, اتنا کہا جا سکتا تھا. لیکن اس کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں, نہ قرآن میں نہ ان کی کتاب میں. ٹھیک ہے. اصلاً اب جو چیز سمجھنے کی ہے, سقطہ فی ایدیہم, اصلاً یہ عربی کا محاورہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ پہلے سے ہم جو چیز مان رہے تھے وہ چیز الٹ گئی, غلط ثابت ہو گئی, ہمیں بھی احساس ہو گیا, اندازہ ہو گیا. تو اب ایسا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ, وہ نادم ہوا, وہ شرمندہ ہوا. تو اب اس کا ترجمہ عموماً کیا کرتے ہیں, بس جب وہ نادم ہوئے, شرمندہ ہوئے, ان کو غلطی کا احساس ہوا, ہے نا. اصلاً ہوا کیا تھا کہ انہوں نے شرک کیا تھا, ہے نا. لیکن جب شرک کا شرک ہونا ان کی سمجھ میں آ گیا, اس پر جب مواخذہ ہوا, اس پہ جب گرفت ہوئی, اس پر جب آبجیکشن نوٹ کرایا گیا اور اس کی خامی اور کمزوری ان کو بتائی گئی جس کا اشارہ پہلے ہے, تو ان کو احساس ہوا کہ ہم لوگوں نے تو بلنڈر کیا ہے.
उनको कैसे बताया गया? कैसे बताया गया, ये सवाल उठा करके। मूसा अलैहिस्सलाम को अभी आए नहीं हुए। ठीक, मूसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम तो बाहर ही है। मूसा अलैहिस्सलाम आए नहीं है, ये कैसे मालूम हो गया? इसलिए मालूम हो गया हाँ कि आगे जो आया है हाँ कि मूसा अलैहिस्सलाम आए और अपने भाई को डांटने लगे। हाँ और कौन से बोले कि तुम बेसब्रे हो गए। हाँ। तो ये तो बाद में आ रहा है। ठीक है, बाद में आ रहा है। अगर पहले तो मान लिया जाए मूसा अलैहिस्सलाम पहले आए तो आए तो पहले आए नहीं, पहले आए नहीं, आए वो अपने वक्त पर, लेकिन उसका जो नतीजा था बयान में वो पहले बता दिया गया है और कहानी बाद में सुनाई जा रही है। कभी कभी होता है कहानी का जो रिजल्ट होता है ना, जो सबक होता है, जो हासिल होता है, वो पहले बयान कर दिया जाता है और कहानी बाद में सुनाई जाती है। ये नादिम जो हुए, हाँ ये हम गलती कर सकते। हाँ हाँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले या आने के बाद? आने के बाद ये नादिम हो गए। हाँ, नाजिम हुए। जब नादिम हुए हाँ। तो नदामत का तो और मतलब यही है हाँ। कि वो तौबा किए। आगे देखिए क्या है, आगे वाला जुमला रखिए ना, वराओ अन्नहुम कद ज़ल्लू, उन्होंने देखा कि उन्होंने वो क्या हो गए हैं, गुमराह हो गए। वो गुमराह हो गए, उसी तो नादिम हुए। हाँ, ये गोया उसी नादिम होने की वजाहत है, उसी नादिम होने की वजाहत है ना। और उस नादिम होने के बाद उनकी तरफ से क्या बात आई, ये है, उन्होंने कहा, इजहार किया, अगर हम पर हमारा रब रहम ना करे और हमें ना बख्श दे तो हम क्या होंगे, खसारे में होंगे। खसारे में होंगे मतलब ये कि हमने ऐसी हरकत की है कि हम लामुहाला सजा का शिकार होंगे, अल्लाह की गजब का शिकार होंगे, अल्लाह की तरफ से राधा दरगाह होंगे, जो भी कह लें। ये एहसास उन्होंने खुद जाहिर किया, मूसा अलैहिस्सलाम के समझाने पर जाहिर किए ना। बिल्कुल। तो मूसा अलैहिस्सलाम आए तो सफेदा जो आया वो तोड़ दिए। देखिए, मान लिया जाए क्या दिक्कत? देखिए, मान लेने को मान लेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि दूसरी जगह कुरान में यह बयान हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को हुक्म दिया है ना कि इसे जला डालो। अब फिर तोड़ दिया कैसे कहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, नहीं हाँ, वो सोकेता तो ये आ रहा है कि उन्होंने पहले जो चीज समझी थी उसका गलत होना उनके सामने वाज़ेह हो गया। तो इस्तेमाल होता है, हाँ, लेकिन अगर मैं वही सोच रहा था कि अगर ये सोकेता गिर गया, हाँ कौन गिरा? हाँ, तो उनके सामने कौन गिरा? हाँ, गिराया गया, गिरा भी नहीं, गिराया गया। ठीक है, तो बुद्धि समझ, हाँ, समझ में ये आ रहा है, लेकिन मूसा अगर वो गिरा दिया गया तो मूसा अलैहिस्सलाम का वो स्टेटमेंट क्या हो हाँ, कि मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनको समझाए, तुम भटक चुके हो। वो ठीक है, लेकिन गिराने वाली बात जो है अगर हम मान लेते हैं तो वो बात की इसे जलाओ, गिराने के बाद नहीं जलाया सकते। जब टूट फूट गया तो अब जलाने की जरूरत क्या है? निस्तो नाबूद तो ऐसे ही हो गया, टूट फूट गया तो है ना। तोड़ फोड़ करें तो भी निस्तो नाबूद होगा, जलाएं तो भी, तो फिर उस हुक्म का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो असल चीज है। ये तो आया कुरान में दूसरी जगह, आयत मुझे याद नहीं है लेकिन वो मिल जाएगा। सामरी जहां आया हो ना, खोल के देख लो, अभी मिल जाएगा कहीं पर, है ना। मैं जो चीज कह रहा था कि यहां जो पहले बयान हुआ है ये सिर्फ पूरे वाकये का जो हासिल था या नतीजा था कि मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया, अपने भाई का मुआवजा किया और फिर क्या कहते हैं, भाई ने अपनी सफाई दी तो उन्होंने गोया अपने लिए भी, अपने भाई के लिए भी और कौम के लोगों को भी एहसास हो गया, उनके लिए भी, सबके लिए अल्लाह के यहाँ दरखास्त की, अल्लाह के यहाँ मग़फ़िरत तलब किया। ये आगे के सारे बयान से आ रहा है। हाँ, बीच में
पूरा पैराग्राफ जो है हाँ हाँ ये आए हाँ हाँ माहसल है, मैं जो कह तो रहा हूँ माहसल है। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक आप पूरा नहीं गौर करेंगे, है ना। आप देखिए सूरह अलग पढ़िए, पढ़ी है ना। हाँ शुरू में तो पहली वही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। उसके बाद क्या है, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना इला रब्बिका रुजा है ये। अब यहाँ कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा से कौन मुराद है? इंसान से हरगिज नहीं। इंसान ने क्या किया? सरकशी की है। अर्राहु इस्तग़ना, उसके सरकश होने की वजह यह है कि वो अपने आप को बेनियाज समझता है। और आगे ये समझा दिया गया कि क्या उसको नहीं मालूम कि उसे लौट के मेरे पास आना है, यानी वो बेनियाज नहीं, एक दिन उसको मरना है और मर करके हिसाब किताब या जवाब दे के लिए आना है। ठीक है, यहां तक है। उसके बाद फिर क्या है, अराइतल लज़ी यनहा अबदन इज़ा सल्ला, क्या तूने देखा उस बंदे को, उस शख्स को जो एक बंदे को रोकता है नमाज पढ़ने से। किसके बारे में ये है? अब्द से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोकने वाला कौन था? अबू लहब नहीं, अबू जहल था, है ना। और आगे फिर है, अराइता इन काना अलल हुदा औ अमरा बित्तक़वा। फिर आगे है, अराइता लज़ी कज़्ज़बा व तवल्ला, है ना। ये जो सारी आयतें हैं सब अबू जहल के सिलसिले में। और कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा से भी अल इंसान से मुराद अबू जहली है। पहले खुलासा बता दिया गया, हरगिज नहीं इंसान सरकशी पे है, यानी अबू जहल सरकशी पे आमादा है। उसकी ये बीमारी है कि वो अपने आप को बेनियाज समझता है, किब्र में मुब्तला है, अपने आप को बड़ा समझता है। हाँ, उसके बाद उसके जो करतूत थे वो गिनाए गए हैं। और वो जो पूरा वाकया है कि उसने नमाज से रोकने की कोशिश की, है ना, और ये धमकी दी कि अगर तुम नहीं रुकोगे तो तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। अल्लाह के रसूल ने उसको झटका दिया तो उसने कहा कि तुम्हें नहीं खबर कि मक्के में मेरे कितने हमायती हैं। उस पर कहा गया फल या दो ना दिया सनदुल ज़बानिया। फिर हुजूर कहा कल्ला ला तती, इसकी बात किसी कीमत में मत मानो। वस्जुद वक्तरी, तुम सजदा करो, अल्लाह से कुर्बत हासिल करो, अपने ताल्लुक मजबूत रखो। ये जो तीन आयत बीच में, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अर्राहु इस्तग़ना इन्ना इला रब्बिका रुजा, पूरे बहस का खुलासा है। उसके बाद वो पूरा किस्सा सुनाया गया। अराइतल लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला अराइत इन काना अलल हुदा व अमरा बित्तक़वा। और आगे जब सब कुछ है तो वो अंदाज होता है। मैं सिर्फ उसके लिए मिसाल दे रहा था, ठीक है। अब आगे क्या है, वलम्मा रजा मूसा इला कौमिही, और जब मूसा लौटे अपने कौम की तरफ, गज़बाना आसिफा, गज़बाना गुस्से की हालत में, आसिफा गम की हालत में, किसी तकलीफ से अफसोस हो, गम हो, जो भी हो। काला बेसमा खलक़तुमूनी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, कितनी बुरी है वो चीज जो तुमने मेरे पीछे की है, या तुमने मेरी जानशीनी की है, मेरी कायम मकामी की है, जो चाहे कर ले, मेरे गायबाने में किया है। अजिल्तुम अमरा रब्बिकुम, क्या तुमने जल्दबाजी की अपने रब के हुक्म में। अब ये क्या मतलब है इसका? तो मतलब तो हमारे मुफस्सिरीन ये बयान करते हैं
کہ اللہ کے رب کا حکم لانے کے لیے تو میں گیا تھا توریت لانے کے لیے کوہ طور پر، اور حکم آیا نہیں، تم نے اپنے طور پہ کوئی فیصلہ لے لیا؟ انتظار کرنا تھا نا کہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے، جو آتا اس کے لحاظ سے عمل درآمد کرتے ہے نا. لیکن تم نے جلدی کیوں دکھائی اور اسی کو معبود بنا رکھا اور اسی کو صحیح سمجھ لیا اور اسی کو اپنا بھی لیا؟ اور کیا کیا؟ وہ القل الواح، اور انہوں نے کیا کیا؟ تختیوں کو رکھ دیا یا ڈال دیا. توریت کھولیں گے نا ملے گا کہ پٹخ دیا اور وہ 7 ٹکڑے ہو گئے، اتنے غصے میں تھے. پھینک دینا رکھ دینا ایک الگ چیز ہے، اور پٹخ دینا اور توڑ دینا یہ بالکل الگ چیز ہے، بالکل الزام کی شکل. قرآن سارے الزامات کی صفائی کرتا ہے، یہ میں اس لیے میں نے وہ بیان کیا ہے. ہاں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور انہوں نے اپنے بھائی کے سر کو پکڑا، راس مانے سر، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، انہیں کھینچتے ہوئے یا گھسیٹتے ہوئے اپنی طرف. وہی تو قائم مقام تھے نا، جانشی تھے. قَالَ ابْنَ أُمَّةٍ، تو بھائی نے کیا کہا؟ اے ماں جائے، ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے مجھے کمزور بنا دیا. وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. فلا تشمت بی العادا، پس تو رسوا نہ کر مجھے دشمنوں کے پاس، دشمنوں کے سامنے. تو بھی مجھے سزا دے گا تو دشمن خوش ہوں گے کہ ہاں ہم نے جو کیا، یہ مخالفت بہت کر رہے تھے اور انہی کو سزا مل رہی ہے، ہم کو تو بھی کچھ نہیں ہو رہا. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ایسا کر کے آپ کیا کریں گے؟ ظالم قوم کے ساتھ مجھے بھی کاؤنٹ کریں گے، بنا دیں گے، شمار کریں گے. سب سمجھنے لگیں کہ ہاں جیسے انہوں نے غلط کیا تھا میں نے بھی غلط کیا ہے، حالانکہ میں نے تو روکا، میں تو شریک نہیں ہوا. لیکن آپ مجھے کو میرا ہی مواخذہ کریں گے، مجھے کو سزا دیں گے، مجھے کو ڈانٹیں گے، سمجھیں گے کہ ہاں یہ بھی خطا کار ہے. اب اس آیت سے ڈھیر ساری بات معلوم ہوتی ہے. میں صرف 5 بات بتاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی غلطی کوئی کرے ہے نا، اس غلطی پر سمجھانا بجھانا چاہیے. لیکن شرک جیسی حرکت اگر کوئی کرتا ہے اس پہ غصہ اترنا چاہیے، غصہ بھڑکنا چاہیے، اس غصے کا اظہار ہونا چاہیے. جس نے یہ حرکت کی ہے اس کا مواخذہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ شرک ایسی غلطی ہے کہ اس میں سمجھانے بجھانے کا مسئلہ نہیں کہ سمجھنے میں کوئی غلطی کی ہوگی، اور غلطیوں میں تو ہو سکتا ہے کہ سمجھنے میں کچھ غلطی کی ہوگی. اس میں سمجھنے میں غلطی نہیں ہے، یہ صرف سزا. آج بھی تو شرک کی تعویلات لوگ کرتے ہی ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، غلط ہے وہ بھی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص قائم مقام بنایا جائے اس قائم مقامی کی وجہ سے وہ جواب دہ قرار پاتا ہے، اور اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اس کا بھی مواخذہ ہونا چاہیے، اس سے بھی جواب طلب کیا جانا چاہیے. اگر عذر معقول ہے تو قبول کریں گے، نہیں ہے تو سزا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے مواخذہ کیا، انہوں نے عذر رکھ دیا تو قبول کر لیا، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی جو آگے ہے. یہ دوسری بات معلوم ہوتی ہے. تیسری بات کیا معلوم ہوتی ہے کہ انسان صلاحیت بھر مکلف ہے.
ایک طرف پوری قوم اور ایک طرف وہ تنہا. مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اسی کو کہا ان القوم استضعفونی قعدوا یقتلوننی، مجھے کمزور بنا دیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں. یہیں سے یہ استنباط کیا جاتا ہے کہ اسلام نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو کلمہ کفر تک بھی کہا جا سکتا ہے. اگرچہ اس کی وضاحت دوسری جگہ ہے، لیکن یہاں بھی یہ ہے کہ شرک کو گوارا کیا، کفر کو گوارا کیا ہے نا. اور وہ چیز موسیٰ علیہ السلام نے کنسیڈر کی. قرآن اس کو اسی طرح بیان کرتا ہے، لیکن یہ ہے رخصت کی راہ. کس کی راہ ہے؟ رخصت کی راہ ہے، عزیمت کی راہ یہ نہیں. اگر کسی کے اندر حوصلہ ہے، جذبہ ہے، عزیمت کی راہ اپنائے وہی بہتر ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے اس کے اندر حوصلہ کم ہے، جذبہ کم ہے، وہ رخصت کی راہ اپنائے، اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا، انہوں نے اپنا ایکسکیوز رکھ دیا اور رخصت کا راستہ اپنایا تھا. ہارون علیہ السلام نے کوئی مواخذہ نہیں. پہلے تو ان کو خطا کار سمجھ رہے تھے، اب اپنے لیے بھی، ان کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ کے یہاں مغفرت چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ رخصت کی راہ میں کم سے کم احساس جرم تو ستاتا رہتا ہے، اور یہ خدشہ رہتا ہے کہ یہ ہم نے رخصت کی راہ اپنائی ہے. گرچہ اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو نظر انداز کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن ہے تو وہ جرم، ہے تو وہ غلطی. تاریخ میں کوئی مثال ہے اس کی؟ کوئی مثال نہیں. موجودہ ہے نا آج اس کی حالت ہے نا. کس کے لیے؟ آپ کے پاس ہمت نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے ابھی وہ پوزیشن نہیں آئی. قتل کر دیے جاتے. مقابلہ تو کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام، قتل کر دیے گئے، صلیب پہ چڑھا دیے گئے. مقابلہ تو کر رہے تھے زکریا علیہ السلام، قتل کر دیے گئے. رخصت کی گنجائش ہے شریعت میں، ہے نا، لیکن افضل، بہتر عزیمت ہے. میں تو پوری بات بولا ہوں. حسین بننا افضلیت ہے، حسن بننا رخصت ہے. حسن بننا رخصت ہے، حسین بننا افضلیت ہے. ہاں، میں نے کیا کہا؟ مثال زکریا علیہ السلام کی بھی ہے، قتل کیے گئے. یحییٰ علیہ السلام کی بھی ہے، قتل کیے گئے. اور مثال عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے، گھیر گھار کے صلیب پہ چڑھائے گئے. گرچہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن اپنے تصور کے لحاظ سے تو انہوں نے سزا ہی دی. لیکن انہوں نے جھکنا یا ان کی بات کو ماننا گوارا نہیں کیا. جو بھی بات انہوں نے پیش کی ہے، جس ایشو پر بھی اختلاف ہوا ہو، تو ہم کو صرف وہی نہیں یاد رکھنا چاہیے. رخصت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنا سکتے تھے، نہیں اپنا ہے نا، لیکن آپ نے بھی عظیمت کا ثبوت دیا. ڈال دیا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بچایا. تو وہ مثالیں بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک رخصت کی مثال مل گئی تو اسی کو لے کر کے ڈھوئیں گے، اس لیے کہ ہم کو تو بچنا ہے، اور عظیمت کی اتنی ساری مثالیں ہیں اس کو بھول جائیں گے. اس امت کی بھی حسین چلیے، ہاں کی بھی مطلب چلیے. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی، ہے نا. ایک 5ویں بات، قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمین. جب صفائی دے دی ہارون علیہ السلام نے تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا حقیقت واقعہ، صورت واقعہ. تو انہوں نے دعا کی، اے میرے رب مجھے بخش دے. اب ان سے کیا غلطی ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بخش دے؟ اپنے بھائی پہ بھڑک گئے تھے، اپنے بھائی کے اوپر غصہ ہو گئے تھے، بھڑک گئے تھے، جائز بھڑکے تھے، تب کیا غلطی ہوئی؟
नाजायज भड़के होते तब ना गलती होती। फिर भी वो कह रहे हैं रब इग़फिरली। असलन ये सिखाना है कोई कि गलती हर ना हो, इंसान तब भी को मतलब पहले अपने मग़फ़िरत की फिक्र होती है, दुआ वहां से शुरू होनी चाहिए, गलती ना होते हुए भी दुआ है ना। मांगनी चाहिए। दूसरों के लिए सब कुछ, अपने लिए सब भूल भाल के बराबर, है ना। जो मुहावरा है ना, दीगरा नसीहत खुदरा फजीहत, तो कहा गया कि ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, हालांकि कोई गलती नहीं थी, लेकिन दुआ ऐसे होनी चाहिए, वाले अखी मेरे भाई को बख्श दे, वादखिलना फी रहमतिका, और हम सबको क्या कर अपनी रहमत में दाखिल कर, सिर्फ बख्श नहीं दे, व अंत अरहमुर राहिमीन, और तू बड़ा रहम करने वाला। अब यहां पर हम लोगों को भी जो दुआ सिखाई गई है ना, अल्लाह के रसूल ने सिखाया है, हर जगह आप ये चीज देखेंगे। हम लोग नमाज जनाजा पढ़ते हैं, असलन तो हम ये समझते हैं कि मय्यत के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने लिए भी है उसमें पहले, लेकिन सबसे पहले कि अल्लाहुम्मा फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना। तो हाई कौन है और मय्यत कौन है? हाई तो हम हैं जो पढ़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, अब मय्यत तो वो है जो सामने है। तो पहले तो जिंदे की मग़फ़िरत के लिए दुआ है, अब बाद में मुर्दे की मग़फ़िरत के लिए दुआ है। लेकिन हम ये समझते हैं कि मुर्दे के लिए मांग रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे, ख्वाब व ख्याल में भी नहीं आता। ऐसे ही आप और भी दुआएं देखेंगे, हर जगह आपको वो चीज नजर आएगी। ये तो मैंने सिर्फ समझने के लिए एक मिसाल दे दी, है ना। अब एक आखिरी बात और समझनी है। ये पूरा किस्सा जो मूसा अलैहिस्सलाम का सुनाया गया है, बनी इसराइल का सुनाया गया है, क्यों सुनाया गया है? सूरह आराफ है ये, कब नाजिल हुई है? मक्के के आखिरी दौर में। और उस आखिरी दौर का मतलब क्या था? कि बहका करके, फुसला करके भी हमको मोल्ड किया जाए। माहौल इतना संगीन है, जैसे सामरी ने किया, है ना। लोग हिजरत कर कर के जा रहे हैं, ये सूरत हाल है। उस सूरत हाल में आगे मजीद वास्ता पड़ने वाला है। किन लोगों से? जिन लोगों की ये हिस्ट्री है, अहले किताब की। ये हिस्ट्री क्या बताती है? कि वो इस्तिकामत के मामले में कमजोर है। क्या है? इस्तिकामत के मामले में क्या है? कमजोर हैं। अजीमत की राह चलने वाले लोग नहीं हैं। उनसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं की जा सकती। उमूमन होता क्या है, हम और आप, कोई नाम का मुसलमान मिल जाए तो सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। ये नाम के साहिब ईमान थे ना, ये ख्याल हो सकता था कि सबसे भरोसेमंद हैं, लेकिन इनका ये तारीखी रिकॉर्ड क्या बताता है? बड़े भरोसेमंद हैं, है ना। किस कदर गिर गए थे अखलाकी एतबार से और ईमान की कमजोरी के एतबार से, कि जरा सा किसी ने शोशा छोड़ा, उलझ गए। वक्त का कायद किसी वजह से नजरों से ओझल हुआ, राह बदल ली। ये सब खतरात थे। उसमें ये बताना और समझाना था कि ये सब इस्तिकामत के खिलाफ है। इस्तिकामत का तकाजा ये है कि हर हाल में जिस चीज को हक समझ करके कबूल किया है उस पर जमे रहें, जैसा कि हारून अलैहिस्सलाम ने मुजाहिरा किया, चाहे कुछ भी हो जाए।
उनको अंदेशा था कि कत्ल कर दिए जाएंगे। वैसे ही सारे सहाबा किराम को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अंदेशा था कि अब सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई, कभी भी कुछ हो सकता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तो बाज़ाब्ता मुजाहिरा हुआ, कत्ल का फैसला हुआ, घर का घेराव हुआ। अब ये किस्सा सामने रखिए और फिर देखिए कि पहले ही अल्लाह के रसूल को और सहाबा किराम को कैसे गाइड कर दिया गया, कैसे रहनुमाई कर दी गई पहले ही कि इस तरह की कमजोरी का सबूत नहीं देना जिस तरह की कमजोरी का सबूत बनी इस्राइल ने दिया था। ऐसे खतरात तुम्हारे इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। ये है बैकग्राउंड। उस बैकग्राउंड में हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये सारे पहलू भी सामने आते हैं, जिससे कभी कभी हम लोगों को भी लगता है कि हम लोग भी दो चार हो रहे हैं। अरे अभी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा था आरे से चीरे गए, कौन यहाँ आरे से चीरा गया है? हाँ निपटने के लिए क्या हो रहा है, बंदों के तरीके सिखाए जा रहे हैं, नमाज के तरीके। पहले आगे बता रहे थे 20,000 लड़के हैदराबाद के खत्म हो गए थे, 20,000 लड़के किया जा रहा है, पैसे देके सस्ता टाइम पे अरे जितना प्रोपेगेंडा कर दिया उतना आप लेके उड़ गए। तो पिछले शामिल है। आज के मौलाना हजरत उनको क्या हुआ है, हाँ। शकील बिन हनीफ एक मिसाल दे रहा, हाँ। शकील बिन हनीफ, हाँ। अगर ये लोग उसके खिलाफ कितनी बकवास नहीं करते कौन उसको जानता है? फेमस तो यही लोग किए। फेमस कौन किया? हाँ। तो अभी मुर्तद का 1,20,000 मैं बोला आप अपने खुद को जवाब में देखिए ना, आपके गांव में कितने लोग मुर्तद हुए आप बताइए। आपके पेपर, अरे पेपर को छोड़िए, आपके रिश्तेदारों में कितने लोग मुर्तद हुए? आपके शनासा में कितने लोग मुर्तद हुए आप बताइए ना। अफवाहों पे ध्यान नहीं दिया, आप बात बताइए। उलमा तो क्या क्या बताऊं? अरे वो रिकॉर्ड जैसे